أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ نزلا من غفور رحیم، نزلا من غفور رحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے
اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں. انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عجیب کلام تھا اللہ رب العزت کا ان آیات میں. کیسی بشارتیں دیں اللہ نے ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر اپنی زندگی، نہ صرف اپنی زندگی، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی خوشیاں، اپنے غم، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت جب یہ دنیا سے جانے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر، درجہ بدرجہ. سب سے پہلی قسم کن کی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو رب جانا اور رب جان کر پھر اس بات پر جمے بھی رہے اس پر. تو جمنا کیا ہے؟ کبھی حالات آئیں گے، کبھی بیوی کی طرف سے آئیں گے، بچوں کی طرف سے آئیں گے. تو بیٹا اکلوتا ہے، ابا میں نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ چاہیے. اور باپ کہے بیٹا میں جانتا ہوں تو میری اکیلی اولاد ہے، میں تو اس سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، لیکن میرے دل کے ٹکڑے میں کیا کروں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے. جمنا اس بات پر، یہ نہیں چلو جی اکلوتا بیٹا ہے کوئی بات نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں جو جمیں گے، جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو آسمان سے فرشتے اتریں گے ان کے اوپر اور آ کر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اب کوئی خوف نہ کرنا، اب کوئی غم نہ کرنا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے لینے آئے ہیں؟ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ دنیا کے چھوڑنے کا. میرے بیوی بچے مجھ سے چھٹ رہے ہیں، میرا کاروبار، میرا گھر، میرا دھن، میرے دولت، یہ مجھ سے چھٹ رہا ہے، اس کا غم ہوتا ہے. فرشتے کہیں گے اللہ تخافو، کوئی خوف نہیں کرو، کوئی غم نہیں کرو، مٹی چھوڑ کے جا رہا ہے تو فکر نہیں کر.
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے انبیاء نے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ ایک دم حیران ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جنت کھول دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 ملائکہ اترتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر جنت کے پھول ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو سے بھرا ہوا رومال ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں اور جس کو لے جانا ہوتا ہے اس کی گردن کے نیچے رکھتے ہیں، جس سے جو خوشبو اس کے اندر جاتی ہے تو روح باہر نکلنے کے لیے پھڑکتی ہے کہ میں کسی طریقے سے باہر نکلوں، اور ہر فرشتہ اس کو ایک خوشخبری سناتا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہ جنت کی خوشخبری ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، گھبراؤ مت، ہم تو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، جب تم حلال کمانے نکلتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، جب تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، جب تم لوگوں کی کڑوی کسیلی پر صبر کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، ہم تمہارے دنیا کے دوست ہیں۔ وفی الآخرہ، اور گھبراؤ نہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، ابھی تمہارے ساتھ جائیں گے، قبر میں تمہارے ساتھ جائیں گے، پر تمہارے ساتھ ہوں گے، میزان پر تمہارے ساتھ ہوگے، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تم ہمیں وہیں پاؤ گے۔ اور ایک اور خوشخبری سن لو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے اللہ کے نیک بندے، آج کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے گا، کیونکہ دنیا میں تو نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اب وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، کتاب میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، بہت تھک گئے، ذرا آرام کرنے لیٹ گئے، تو دیکھا کہ 4-5 بھیڑیے جب اٹھے تو دیکھا کہ 4-5 بھیڑیے ان بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب وہ اٹھے وہ تو حیران ہو گئے، یہ حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے یہ بھیڑیے چلے گئے، آپ بڑے حیران ہوئے، اللہ سے کلام کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ اگر آپ ہمارے لیے ایسے ہو جائیں جیسا ہم چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے ایسے ہو جائیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سب سے بڑی خوشخبری دیں گے۔ وہ پوچھے گا میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ کہیں گے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، ہم تجھے اس اللہ غفور الرحیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آج کے بعد تم ان کے مہمان ہو۔ ذرا آپ سوچئے، ملک کا صدر آپ کو اپنا مہمان بنائے، کیا پروٹوکول ملے گا آپ کو؟ جب مالک الملک احکم الحاکمین، اس کائنات کا بنانے والا جب اس بات کا فیصلہ کرے کہ آپ اس کے مہمان ہوں گے تو کیا پروٹوکول ہوگا؟ کون کون لینے آئے گا؟ کون کون سی گاڑیاں آئیں گی؟ نزل کی انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے ایپیٹائزر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانے سے پہلے سلاد دیتے ہیں تھوڑا سا، نزل۔ قرآن میں اللہ نے جتنی جنت بیان کی ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ نزل ہے، نزل وہ ایپیٹائزر ہے۔ اس سے زیادہ جنت اللہ نے بیان، جتنی ہماری عقل ہے اس سے زیادہ اللہ نے جنت بیان نہیں کی۔ صرف ایک چھوٹا سا جملہ قرآن میں آتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میرے بندے تجھے اندازہ نہیں ہے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں ہم نے تیرے لیے رکھی ہیں۔ وہ اللہ نے اس لیے بیان نہیں کی کہ اگر وہ بیان ہوتی تو ہمارا دماغ جو ہے وہ اس کو کمپریہنڈ نہ کر سکتا کہ جنت میں کیا ہے، اس لیے نزل کا لفظ فرمایا، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ تو ایک آدمی کو بیان کیا جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری۔ اب اس سے ذرا اونچی لیول کا آدمی آ گیا، اس کی تو کیا ہی بات ہے جس نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس سے بہتر میرے، اس سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اچھا یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہ جو احسن ہے یہ سپرلیٹو میں جیسے ہوتا ہے نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ، حسن، حسین، احسن، احسن، اللہ کہہ رہے ہیں اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی ساری کائنات کو چیلنج ہے کہ اس سے اچھی بات لے کر آؤ، جو اس سے اچھی بات لے کر آؤ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اچھا جب یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا تو اللہ اس سے خوش ہو کر اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں گے۔
نیک اچھے اعمال کرنے کی توفیق دیں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں لیکن میرے بندے اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تم لوگوں میں جاؤ تو بڑے حضرت مت بن جانا، وہاں جا کر لوگوں سے کہنا اننی من المسلمین، میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں۔ تو یہ اس سے اونچے درجے کا آدمی ہے۔ پھر اللہ نے سب سے اونچے درجے کے آدمی کا ذکر کیا، اور پہلی بات جو فرمائی وہ کیا تھی؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، تیرے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ برا مت کر، برائی کا جواب اچھائی میں دے، برائی کا جواب برائی سے مت دے۔ کیوں؟ ادفع باللتی ہی احسن، اگر اپنے دشمن کے ساتھ تو نے اچھا معاملہ کیا اور تو نے اگر اپنے دشمن کو معاف کر دیا، جس نے ساری زندگی تجھ پر تہمتیں لگائیں، جس نے ساری زندگی تجھ کو ذلیل کرنا چاہا، جس نے ساری زندگی تیرے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کی، تو اس کو معاف کر دے اور ہمارے لیے معاف کر دے کہ اگر تو نے اس کو معاف کر دیا، کل اسی تیرے دشمن کو ہم تیرا بہترین دوست بنائیں گے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اب اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تیرا دوست بنائیں گے تو یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا، ہاں یہ تو وہی کرے گا جو اس موقع پر چپ کر جائے گا، یہ تو وہی کرے گا جو اس موقع پر صبر کر جائے گا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، نہیں نہیں، رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہر روز ہمارے پاس بے شمار انکوائریز آتی ہیں، بے شمار خطوط آتے ہیں، بھائی زندگی کے اس حال میں ہیں، بتائیں کیا کریں، اب یہ حال ہے کیا کریں، اب یہ حال ہے کیا کریں۔ اگر ہمارا یقین ایسا ہو جائے کہ میری ہر ضرورت اللہ کے ہاں سے پوری ہوگی تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آیت جو تھی، یہ آیت ایک آدمی کے کان میں پڑھ کے پھونکی، اس پر وہ ایسے وجد میں رہتا تھا ہر وقت، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ آیتیں پڑھی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود، اگر اس آیت کو صحیح یقین کے ساتھ کھڑے ہو کر تم پہاڑ کے اوپر پڑھتے نا تو پہاڑ کو تم اس کی جگہ سے سرکا دیتے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے وعدے تو سچے ہیں، ہمارے یقین میں کمزوری ہے، وہ پکے نہیں ہیں، ہمیں نہیں یقین آتا کہ یہ ایسے ہوگا۔ تو جتنا یقین سٹرونگ ہوگا اور پکا ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جیسا گمان میرا بندہ میرے سے کرتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ ارم ناز کراچی سے لکھتی ہیں کہ میری ساس کا سلوک مجھ سے بہت برا ہے، ہر وقت پریشان رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے حسن سلوک کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یا ولیو یا ودود، اے دوست، اے دوستی کرنے والے، کسی بھی ایک نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ آپ سے انشاءاللہ ماں کی طرح پیار کریں گی۔ شرط ہے 5 وقت کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ابرار بھائی گجرانوالہ سے لکھتے ہیں میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد کاروبار نقصان کا شکار ہوتے ہوتے اب بالکل برباد ہو چکا ہے، چاہتا ہوں کہ دوبارہ منفعت بخش ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ابرار بھائی کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ دن میں یا قادر یا معید، اے طاقت والے، اے دوبارہ زندہ کرنے والے، اس کو ان 2 اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں کو 100 دفعہ پڑھیں ہر نماز، کسی بھی ایک نماز کے بعد، اور دعا فرمائیں اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں پھر برکت دیں گے۔ حال آتا بھی اللہ کی طرف سے ہے
اور جاتا بھی من جانب اللہ ہے۔ ہاں ریاض بھائی بھاولپور سے لکھتے ہیں میرے بچے نماز کی پابندی نہیں کرتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیے وظیفہ تو بتا دیں گے، لیکن آپ خود ایک مثال بنے، ان کے سامنے نماز پڑھیں اور تھوڑی سی تاکید کریں، ذرا صبر، دعا کرتے رہیں گے، ان کو تاکید نہیں کریں گے احسن طریقے سے، اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں اور ساتھ میں دعا کرنی پڑتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ آیت ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ نے چاہا آپ کے بچے متقیوں کے امام بنیں گے انشاءاللہ۔ نسیم بھائی بدین سے لکھتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی بھی کام کروں تو بچے تعاون نہیں کرتے، سخت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، سورہ انفال کی آیت ہے، بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی۔ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اس کو دعا کریے، آپ کے بچے انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کا ہاتھ بٹائیں گے، آپ کے فرما بردار بھی ہو جائیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، میں وسیم ایک صاحب کے پاس تھا تو ان کے پاس ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی آیا، حضرت بچے میری بات نہیں مانتے، انہوں نے آگے سے کہا تم اللہ کی نہیں مانتے، بچے تمہاری نہیں مانتے۔ تو بھائی ہم اللہ کی نہیں مانتے، بچے ہماری نہیں مانتے، ہاں تو اللہ رب العزت کے جتنے فرما بردار بنو گے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کے بچوں کی براہ راست تربیت کریں گے۔ آخر کے اندر اکرام بھائی رائیونڈ سے لکھتے ہیں میرے حاسدین مسلسل میرے خلاف بدعملیات اور جادو ٹونا وغیرہ کرتے رہتے ہیں، حفاظت کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کا قول ہے کہ میں نے ہر بیماری کا علاج تلاش کر لیا، حاسد کی بیماری کا تلاش نہیں تلاش کر سکا، یہ تو اللہ ہی ساتھ ہو تو اس سے جان چھٹ سکتی ہے۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اور پھر یہ پوری آیت ہے قرآن کی، آپ کے سامنے ہے سورہ طٰہٰ کی، اس کو ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کی حاسدین سے حفاظت کرے گا۔ جزاک اللہ۔ کچھ حمد و نعت کا سلسلہ ہو انشاءاللہ، اور آج ہمارے جو مہمان نعت خواں ہیں شان رمضان میں پہلی مرتبہ آج آ رہے ہیں۔ ویسے آج جو ینگ نسل ہے نعت خوانی کی طرف جن کا رجحان ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ وسیم جو ہے ہمارے ہاں یہ بھی انہی کے شاگرد میں سے ہیں۔ اچھا جی۔ اور وہ جو سبھی بھائی سے بہت جو کلام سنتے ہیں، فرمائش کر کر کے بار بار سنتے ہیں، میں کہ بے وقعتو بے مایا ہوں، جس کی کمپوزیشن آپ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، یہ طرز بھی انہوں نے بنائی ہے اور پہلی دفعہ پڑھی بھی انہوں نے ہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اور مختلف ایوارڈز وغیرہ بھی لے چکے ہیں۔ جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم زبیب بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت اچھی، ٹھیک ٹھاک؟ اہلاً و سہلاً حضرت، بہت نوازش آپ نے وقت نکالا، شکریہ وقت نکال کے آئے ماشاءاللہ۔ تو وسیم بھائی آپ ذرا استاد محترم کے سامنے پڑھنے کی جسارت کریں۔ ہاں بس آپ بسم اللہ کیجئے۔ یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ شان علم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے بس صرف ایک وضاحت کل چکے لاہور ٹائم چیک، وہ وقت پہ ہمیں آؤٹ ہونا بہت ضروری تھا، اس وجہ سے کل ایک بڑے انٹرسٹنگ موڈ پہ آ کے جو آن ایئر ہماری آڈینس سے وہ ہمارا فائنل رزلٹ نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن یہاں پر بالکل سب کے سامنے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ سوال ہوا، اور جس ٹیم نے بزر بجایا اس نے صحیح جواب دیا اور وہ کوالیفائی کر گئی ہے اگلے راؤنڈ کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں۔ آج ہماری 3 ٹیمز جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیم اے میں ہے کراچی یونیورسٹی اور کینٹ کالج سے امبرین یوسف اور وجیحہ یوسف، بہنیں اچھا۔ ٹیم بی میں ہے کراچی یونیورسٹی اور سر سید گرلز کالج سے راشد الدین اور ہما صاحبہ، اور ٹیم سی میں ہے جامعہ المحسنات اور کراچی یونیورسٹی سے ثنا اعظم اور شمس۔ ہمارے ذرا کنٹیسٹنٹس کی حوصلہ افزائی کر دیں بھائی۔ کنٹیسٹنٹس کے لیے ہیں قرشی جامع شیری، صوفی آئل، ہیمانی ہربل اور میزان چائے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز۔ رنر اپ کے لیے ہے واحد فین کا گفٹ، اور ونر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ جو فائنل کا ونر ہوگا وہ اپنے ساتھ انعام کے طور پر لے کے جائے گا جے ڈاٹ کی گاڑی۔ بزر چیک کر لیں جی۔
ٹھیک ہے جی, پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ, صحیح جواب 10 نمبر, غلط جواب -10 نمبر. جب آپ نے بزر بجا دیا میں خاموش, سوال وہیں پر رک جائے گا, اور بزر بجانے کے بعد فوراً جواب دینا میں شروع کیجیے گا, 1 لمحے کو رک جائیے گا, تاکہ یہاں ہم لوگ بھی اور وہاں کنٹرول روم میں جو لوگ بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں بتا سکیں. جی کیا لنک, کیا میرے پاس کوئی لنک نہیں ہے, مجھے لکھوا کے بھیج دیں, میرے کو کوئی سے لنک نہیں. ہاں پورا ڈسٹریکٹ کر دیا مجھے یار. تو آپ لوگ جو ہے وہ بزر بجانے کے بعد فوراً شروع مت کیجیے گا, تاکہ ہمارے کنٹرول روم میں جو دوست دیکھ رہے ہیں وہ بتا دیں کہ آپ میں سے پہلے بزر کس نے بجایا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, صحیح جواب پر حوصلہ افزائی ہوگی بھرپور تالیوں میں. غلط جواب پر حوصلہ افزائی, ہاں ٹھیک ہے جی, وہ بھی کوئز میں ہمارے ساتھ ہیں. یہ غلط جواب پر یہ کرے گا, ہاں یہ ہے غلط جواب پر اس کی طرف سے یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, ہاں ہاں ٹھیک ہے شروع کر رہا ہوں. اچھا بھائی, پہلا سوال, پاکستان کے پرچم کو لہراتے ہوئے زیادہ وقت لگتا ہے یا سرنگو کرتے ہوئے زیادہ وقت لگتا ہے؟ جی لہراتے ہوئے. اور آپ نے کیوں یہ جواب دیا, کیا سوچ گئے کہ مائک ذرا قریب کر کے بولیں, مطلب اس کو جب اوپر کیا جاتا ہے تو پھر تھوڑا اونچا بولے, آواز نہیں آ رہی. رسی کو نیچے کھینچا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے. ہاں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ لہراتے ہوئے وقت زیادہ لگے گا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب قومی پرچم سرنگو کیا جاتا ہے تو ایک تو 2 صورتیں ہوں گی نا, یا تو یہ ہوگا کہ پرچم پہلے سے نیچے ہے, یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں اہم عمارتوں پر پرچم سرنگو کر کے لپیٹ دیا جاتا ہے, اگلی صف پہ لگایا جاتا ہے. ایسے میں اگر پرچم آلریڈی باہر ہے اور اس کو سرنگو کرنا ہے تو پہلے پرچم لگایا جائے گا, لہرایا جائے گا ٹل دا ٹاپ, پھر اس کو سرنگو کیا جائے گا. اچھا. اور دوسری صورت میں بھی اگر پرچم پہلے سے بھی لہرا رہا ہے تو اس صورت میں بھی پرچم پہلے احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, ایسے نہیں کہ آپ نے نیچے کیا اور وہیں پہ روک دیا, بلکہ اس کو نیچے کیا جائے گا پھر پراپرلی ایک خاص ہائٹ پہ لا کے روکا جائے گا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ پرچم لہراتے وقت کم لگتا ہے, سرنگو کرتے وقت زیادہ لگتا ہے. آپ کے 10 نمبرز گھٹ گئے. ٹھیک ہے جی, چلو کوئی بات نہیں. اگلا سوال یہ بتائیں, چین کی پارلیمنٹ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ چین کی پارلیمنٹ کا کیا نام ہے؟ نہیں کوئی نہیں, ہنٹس دے دوں, آپشنز دے دوں؟ وہ تو آپشن تو فوراً ہی پکڑا, بہت ہی آسان ہو جائے گا, آپشنز کے بعد بہت آسان ہو جائے گا. اب جو بزر بجا دے بس, لیکن جب بزر بجے گا تو میں رک جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد چاہے میں نے ایک آپشن دیا ہے, بزر بجا دیا, میں خاموش. ٹھیک ہے جی, کیا چین کی پارلیمنٹ کو 3 آپشنز, اس میں 3 ضروری ہیں, ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں, ہاؤس آف کامنز کہتے ہیں, یا نیشنل پیپلز کانگریس کہتے ہیں؟ جی نیشنل پیپل کانگریس. نیشنل پیپلز کانگریس کہتے ہیں, بالکل ٹھیک. پاکستان کا زرعی عجائب گھر, ایگریکلچرل عجائب گھر پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ آپ نے ہیلپ نہیں کرنی, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ نہیں ہے. زرعی عجائب گھر پنجاب میں ہے, لاہور میں ہے, یا فیصل آباد میں ہے؟ کس نے بجایا پہلے؟ 1 منٹ, کس نے بجایا بھائی؟ انہوں نے یہاں ویسے ایک ساتھ ہی بجایا, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ بجایا. اب ہم کیا کریں, ایسا کرتے ہیں ذرا پہلے دونوں کے جوابات سن لیتے ہیں. آپ کا کیا جواب ہے؟ لاہور میں. آپ کا کیا جواب ہے؟ فیصل آباد. چلو اس کو تو وہ کرو, اس کا جواب صحیح ہے نا؟ یہ جواب صحیح ہے. ہاں وہی کرو, اس کا جواب صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, جواب آپ کا درست ہے, فیصل آباد میں ہے. اب ان کے -10 کریں نا, اور ان کے -10 بیچاریوں کو. ٹھیک ہے, کراچی والوں کو کیا پتا فیصل آباد میں کیا ہے. ٹھیک ہے جی, شعر مکمل کریں. وقت کم مقابلہ سخت. بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو. اس شعر کو مکمل کریں. بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو. میں آگے پڑھ رہا ہوں, اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ شعر کیا ہے. کسی بھی وقت بزر بجا کے کوئی بھی مکمل کر سکتا ہے اور 10 نمبر لے سکتا ہے. بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو. اوئے یار چلو نا, زبان خلق کو خدا سمجھو. خدا
اب اس میں نہیں ہو سکتی. نہیں اس کے بعد میں کیا کروں؟ نہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. خدا سمجھو کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا جی آپ کو بھی -10 مبارک ہو ہماری طرف سے. سقراط، ارسطو، افلاطون، تینوں نام سن لیا آپ نے؟ سقراط، ارسطو، افلاطون. ان میں سے کون کس کا شاگرد ہے؟ کون کس کا شاگرد ہے؟ چلو اور آسان کر رہا ہوں. 2 کر دو. اور آسان کر رہا ہوں. ہم اس سے بھی آسان. بھائی سقراط کا شاگرد کون ہے بتا دیں. ان دو میں سے کوئی ہے، یا ارسطو یا افلاطون ہے. سقراط کا شاگرد کون ہے؟ 5 سیکنڈ میں بتانا ہے آپ نے. 5 تو کم مارنا ہے تو مار لیں. بتانا ہے کسی نے؟ اچھا افلاطون کا شاگرد کون ہے؟ ارسطو یا سقراط؟ ارسطو ہے آئی تھنک. نہیں یا تو آپ بزر بجائیں گی اور -10 ہوں گے، یا پھر آپ نہیں. مزے آ رہے ہیں بتا، ایسے جواب بتا دوں کیوں بھائی؟ تاکہ صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے اور غلط ہو جائے تو کوئی نہیں. بجانا ہے بزر؟ نہیں بجانا. سقراط کا شاگرد افلاطون، افلاطون کا شاگرد ارسطو. ٹھیک ہے جی یہ جواب نہیں دیا کسی نے. 2 سوالات اور ہوں گے پہلے راؤنڈ میں، بس وقت بہت کم ہے آج. مشہور نعتیہ ربائی سب نے سنی ہوئی ہے، بلغ العلا بکمالہ. ہاں کس نے لکھی ہے؟ 2 ان کو آپشنز دو، ان کو کچھ نہیں پتا. دے دو ان کو آپشن. دے دوں؟ دے دو. یا مولانا رومی یا شیخ سعدی. چلے مولانا رومی یا شیخ سعدی. جی شیخ سعدی. شیخ سعدی نے لکھی ہے. بالکل ٹھیک. سکور برابر ہو گیا. آپ سب کے نمبرز ہیں، آپ سب کے نمبرز ہی نہیں ہیں اس وقت. اس طرح سکور برابر ہو گیا، کسی کا کوئی نمبر نہیں ہے. بھائی یہ بتائیں آپ نہار منہ، ہاں یعنی کہ صبح اٹھتے ہی نہار منہ جو کہتے ہیں، جو آپ کی پسند کی مٹھائی ہو، ٹھیک ہے پسند کی مٹھائی کوئی اور چیز نہیں، نہار منہ آپ اپنی پسند کی مٹھائی کے کتنے ٹکڑے کھا سکتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں گا، ایک سیگمنٹ ہوگا اس میں بتائیے گا کتنے ٹکڑے کھا سکتے ہیں نہار منہ اپنی پسند کی مٹھائی کے. بھائی بزر بجائیں، ایسے جواب میں سن نہیں رہا. آپ بزر بجائیں گے یا +10 یا -10 ہوگا تو ہی جواب آئے گا، ورنہ نہیں. کس نے بجایا؟ بچ گیا. کس نے بجایا؟ ہاں جی. ایک کھا سکتے ہیں، جب ہم ایک کھا لیں گے تو نہار منہ نہیں تھوڑی رہے گا. نہار منہ آپ ایک ہی کھا سکتے ہیں. جب آپ ایک کھا لیں گے تو پھر دوسرا ٹکڑا نہار منہ نہیں ہوگا. ٹھیک، پہلا راؤنڈ ختم. دوسرا راؤنڈ صرف ایک سوال سب سے، کوئی بزر نہیں، کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. جس سے سوال ہے وہی جواب دے گا. صحیح جواب ہے 10 نمبر، غلط جواب ہے کچھ نہیں. پہلا سوال ہے آپ سے. PIMS 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 کن الفاظ کا مخفف ہے؟ PIMS کن الفاظ کا مخفف ہے؟ بہت آپ سنتے رہتے ہیں واقعات حادثات میں PIMS کا نام بہت سنتے رہتے ہیں. 5 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے، وقت کم ہے ہمارے پاس. 5 PIMS. جی PIMS. جی یہی پیمرا انٹرنیشنل. اسپیلنگ کر رہی ہیں آپ PIMS کی؟ پھر سے بتاؤں. PIMS یہ وہ پی سے پروین آتا ہے. پیمرا آئی سے انڈونیشیا. نہیں پیمرا انٹرنیشنل. ایم سے محی الدین وانی. پیمرا انٹرنیشنل میڈیا. ایس سے سارا رضا. نہیں وقت ختم ہو گیا. PIMS یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، بہت مشہور اسلام آباد. آپ بہت آسان سوال آ گیا آپ پہ اگر آپ کو آتا ہو تو. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. مکمل کریں. یہ آپ کو آتا ہے لیکن سوال ان سے میں کچھ نہیں کر سکتا. قتل حسین، اور اس میں ہنٹ نہیں دے سکتے ہیں ورنہ تو بڑا آسان ہو جائے گا. اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب جو اگلا سوال ہے آپ سے، وہ اگر آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ کو بہت ہی افسوس ہوگا کہ یار یہ آتا تھا اور یہ نہیں آتا. آپ سے میرا سوال ہے کہ شعر ہے کس کا؟ مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر. ارے ویری گڈ. گڈ. چلے جی آخری راؤنڈ کی طرف ہم آ گئے تیزی سے بڑھتے ہوئے. 19-20 کا ہی فرق ہے تینوں گیم میں. ان ہے 40 سیکنڈ ہوں گے تینوں کے پاس. پہلے آپ کے پاس جواب دیں گی یا پاس کہیں گی تو میں آگے بڑھوں گا. نیگیٹو مارکنگ کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ کے 40 کچھ سوالات میں اس میں آپشن ہوں گے، کچھ میں نہیں ہوں گے. آپ نے اکارڈنگلی ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. آپ کے 40 سیکنڈز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے
رسول اللہ کے نانا کا کیا نام تھا؟ پاس کہتے ہیں، ٹائم کی پاس. مشکل نہیں. وہاب. حضور اکرم مکے کے کس محلے میں پیدا ہوئے؟ بنو ہاشم. سوق اللیل. غلط. ٹینس کے مشہور کھلاڑی جمی کونرز کا تعلق کس ملک سے تھا؟ امریکہ یا برطانیہ؟ برطانیہ. غلط. آزاد کشمیر کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ سوری، جموں کشمیر. مظفر آباد. ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے سب سے کم عمر پاکستانی کھلاڑی کا نام؟ عامر. محمد عامر. حسن رضا. غلط. سندھی ادبی بورڈ کا صدر دفتر کس شہر میں ہے؟ پاس. نبی اکرم کی پیدائش کے وقت کون سا آتش کدا تھا جو بجھ گیا تھا؟ وہ جو 40 سال سے جل رہا تھا. 1000 برس سے روشن تھا. فارس کا آتش کدا. صرف 2 منٹ رہ گئے. مقابلہ یا آپ میں ہے یا آپ میں ہے. بس 2 منٹ رہ گئے میرے پاس. 40 سیکنڈ اگلے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. شطرنج کس زبان کا لفظ ہے؟ فرانسیسی. غلط. فارسی. کرکٹ کے بے تاج بادشاہ ویسٹ انڈیز کا کس کھلاڑی کو کہا جاتا ہے؟ ویون رچرڈ. سر گیری سوبرز. غلط. نبی اکرم نے کفار کو جب پہلی دعوت اسلام دی اس میں کتنے افراد آئے؟ 80 یا 40؟ 40. بالکل ٹھیک. کیپ ماؤنٹ ایک تفریحی مقام ہے. سندھ کے کس شہر میں ہے؟ کراچی. ٹھیک. آزاد کشمیر کے کس سابق صدر اور وزیر اعظم کا انتقال حال ہی میں ہوا 2015 میں؟ پاس. سردار عبدالقیوم. جس عیسائی راہب نے رسول کی بچپن میں نبوت کی نشانیاں دیکھی تھی اس کا نام؟ پاس. بحیرہ. حضرت ختیجہ کے مشہور و معروف غلام کا نام؟ پاس. میسرہ. سیاچن گلیشیئر پاکستان کے کس پہاڑی سلسلے میں ہے؟ پاس. قراقرم. لاسٹ منٹ ہے. 40 سیکنڈ آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی، مقابلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. آپ کے 40 سیکنڈ کا آغاز ہوتا ہے. کس معروف مصور کا اصل نام محمد اسماعیل ہے؟ پاس. گل جی. پہلے ٹیلی ویژن سٹیشن کا قیام پاکستان کے کس شہر میں ہوا؟ کراچی. غلط. لاہور. دوسرے ٹیلی ویژن سٹیشن کا قیام پاکستان کے کس شہر میں ہوا؟ کراچی. غلط. ڈھاکہ. پاکستان نے ون ڈے کا کم ترین سکور 43 رنز کس ملک کے خلاف بنایا تھا؟ انڈیا. غلط. ویسٹ انڈیز. پہلی ہجرت حبشہ میں کل کتنے افراد شامل تھے؟ 15 یا 25؟ 25. غلط. 15. خواتین کرکٹ کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ کن 2 ممالک کے درمیان کھیلا گیا؟ پاس. انگلینڈ اور آسٹریلیا. ایشز کن 2 ممالک کے درمیان کھیلی جاتی ہے؟ پاس. انگلینڈ اور آسٹریلیا. 1994 میں فٹ بال کا عالمی کپ کا چیمپئن کون بنا؟ برازیل یا جرمنی؟ جرمنی. غلط. کمال کیا ویسے تم نے. جیتا ہوا مقابلہ ہار دیا. جیتا ہوا مقابلہ ہار گئی ہیں اور یوں صرف ایک سوال کا جواب دیتی ہیں آپ تو مقابلہ برابر ہو رہا تھا. اور اس میں 5 سوالات ایسے جن میں آپشنز تھے. بہرحال ایک زبردست مقابلے کے بعد آج کی ہماری ٹیم بی فاتح قرار پائی اور آپ نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد قصص الاسلام میں حاضر ہوں گے. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا. آج 15 رمضان المبارک کی بابرکت صبح وقوع پذیر ہوا چاہتی ہے. آج کا دن منسوب ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملیکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے اور علی مرتضیٰ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر جناب امام حسن سے. آپ 15 رمضان المبارک 3 ہجری بوقت صبح صادق اس دنیا میں تشریف لائے. جنید بھائی، میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ قبلہ مجھے امام حسن کے فضائل بتائیے. کہنے لگے ویسے تو فضائل بہت ہیں، بڑے فضائل ہیں، لیکن جو فضیلت زبان رسالت چوسنے کی ہے اس کا جواب نہیں. اللہ 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 سبحان اللہ. بس وہ کہنے لگے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ امام حسن میں جو تقوی، جو زہد، جو شرافت، جو صداقت، جو شجاعت، جو فصاحت، جو امانت، جو دیانت، جو حلم، جو علم نظر آتا ہے سب کا سب زبان مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ بچپن میں بھی ایسے مسائل علمیہ سے واقف تھے کہ جن کو سمجھنے میں لوگوں کی زندگیاں بیت جاتی ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ مجھے
چند سوالات کے جوابات چاہیے. دونوں شہزادے حسنین شریفین زمین پر بیٹھے تھے. حضرت علی نے بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں. وہ شخص حضرت حسن کی جانب متوجہ ہوا اور سوالات پوچھنا شروع کیے. پہلا سوال، یہ تو پہلا سوال بتا رہا ہوں لیکن آخری سوال تو بہت زیادہ ہی سننے سے تعلق رکھتا ہے، آپ کو لطف آئے گا، آخر تک ساتھ رہے گا ہمارے. پہلا سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں شتر مرغ کے چند انڈے بھون کر کھا لیے، تو اب بتائیے کہ اس پر کیا کفارہ واجب الادا ہوگا؟ شفیع صاحب آپ نے جواب دیا کہ اس نے جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی ہی عمدہ اونٹنیاں لے اور جب ان سے بچے پیدا ہوں تو انہیں راہ خدا میں ہدیہ کر دے. اب حضرت علی بھی ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے ہنس کر فرمایا کہ جواب تو بالکل صحیح ہے بیٹا، لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ حمل ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے مر جاتے ہیں؟ عرض کی بابا جان بالکل درست ہے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انڈے بھی خراب اور گندے نکل آتے ہیں. اگلا سوال، اس شخص نے پوچھا کہ بتائیے حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، حق میں اور باطل میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا سن، حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے، 4 انگشت کا. اکثر و بیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا حق ہے، جو کان سے سنا باطل ہے. 4 انگشت کا فاصلہ ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ، اکثر و بیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا حق ہے، جو کان سے سنا باطل ہے. 4 انگشت کا فاصلہ ہے. آنکھ سے دیکھا ہوا یقینی، کان سے سنا ہوا محتاج تحقیق. اسی لیے ہم نے سنا ہے علماء سے یہ بھی کہ ایک جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے کان سے سن لیا جائے اور بغیر تحقیق کے آگے کہہ دیا جائے، یہ بھی کافی ہے ایک جھوٹ کے لیے. اگلا سوال یہ پوچھا کہ بتائیے فرزند رسول، یہ زمین اور آسمان میں کتنی مسافت ہے، فاصلہ کتنا ہے زمین اور آسمان کے درمیان؟ فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ آنکھ کی روشنی اور مظلوم کی آہ پہنچ جاتی. پوچھا یہ بتائیے کہ مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے، مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے؟ فرمایا مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے جو سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے، اتنی ہی دوری. اب آپ اندازہ کیجئے کائنات کے اسرار و رموز پر اتنی ماہرانہ گفتگو ہو رہی ہے، کائنات کے اسرار و رموز پر عقل انگشت بدندہ ہو جاتی ہے، لیکن نواسا بھی تو ان کا ہے کہ جنہوں نے انگشت کے ایک اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیے. اشرفی صاحب آپ پڑھتے ہیں نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے وہ سراپا نور اور یہ کھلونا نور تھا. اب اس شخص نے آخری سوال پوچھا اور نواسہ رسول نے جس فہم و فراست سے جواب دیا، کائنات اش اش کر اٹھی، اور مجھے یقین ہے آپ بھی جھومے بغیر نہیں رہ سکے. اس شخص نے پوچھا یہ بتائیے وہ 10 چیزیں کیا ہیں، 10 چیزیں، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسری سے سخت بنایا ہے؟ 10 چیزیں جن میں سے ہر ایک چیز دوسری سے سخت ہے. نواسہ رسول نے فرمایا اے بندہ خدا سن، سب سے زیادہ سخت چیز ہے پتھر، لیکن پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے. ٹھیک، بات آگے بڑھ رہی. لوہا
لیکن لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. پر آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. لیکن پانی سے سخت ہے بادل جو پانی کو بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے. بادل سے سخت ہے ہوا جو بادل کو بھی اڑا دیتی ہے. ہوا سے سخت ہے ملک فرشتہ جو ہوا کو اپنے ایک اشارے سے چلا لیتا ہے. آپ کو سوال یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ پھر بتا دیتا ہوں. سوال ہے 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسری سے سخت بنایا ہے. جواب فرما رہے ہیں نواسے رسول بتا رہے ہیں سب سے زیادہ سخت ہے پتھر. پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے. لوہے سے سخت ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پانی سے سخت ہے بادل جو پانی کو بھی کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے. بادل سے سخت ہے ہوا جو بادل کو بھی اڑا دیتی ہے. ہوا سے سخت ہے ہوا کا ملک ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو بھی چلا لیتا ہے. ہوا کے ملک سے زیادہ ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ہے موت کا فرشتہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی موت دے دیتا ہے. جو ہوا کے فرشتے کو بھی موت دے دے گا. اور موت کے فرشتے سے زیادہ سخت ہے موت جو ایک دن موت کے فرشتے کو بھی آ جانی ہے. موت کے فرشتے سے زیادہ سخت ہے موت جو ایک دن موت کے فرشتے کو بھی آ جانی ہے. اور موت سے سخت ہے, بس گفتگو تمام ہو رہی ہے, موت سے سخت ہے اللہ کا امر جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. یہ موت سے بھی سخت ہے. اب اشرفی صاحب یہاں پر قصہ تو ہو گیا تمام, یا میں یوں کہہ لوں کہ علم کی بات ختم ہو گئی. علم کی بات ختم, اب عشق کی بات شروع کر لیتے ہیں جاتے جاتے. علم کی بات یہاں ختم ہو گئی, اب عشق کی بات شروع کر لیتے ہیں. موت سے بھی سخت اللہ کا امر جو کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے وہ اللہ ہے, رب العالمین ہے, آقائے دو جہاں, رحمت للعالمین ہے, رحمت للعالمین ہے. تو میرا ایمان ہے, میرا عشق ہے, میرا عقیدہ ہے کہ اگر رب العالمین چاہے تو رحمت للعالمین کے صدقے میں, اور چشم فلک نے یہ منظر کئی دفعہ دیکھے ہیں, اگر رب العالمین چاہے. کیا بات ہو رہی تھی؟ موت سب سے زیادہ سخت, موت سے زیادہ سخت اللہ کا امر جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. میرا دل کہتا ہے, میرا عقیدہ کہتا ہے اگر رب العالمین چاہے تو رحمت للعالمین کے صدقے میں اپنے امر کو بھی ٹال دیتا ہے. شان رمضان نے ایک وقفے کے بعد حاضر. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے فرش سے عرش رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر خوش آمدید میرے گھر بیٹھے بھائیوں اور بہنوں کو, اور جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت. ماشاءاللہ سحری کا دسترخوان لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق یہ بڑا بابرکت کھانا ہے. تو عزیز دوستو, تھوڑی کھائیں لیکن سحری تھوڑی سی ضرور کھانی چاہیے, چاہے آدمی پانی ہی پی لے. آج کا ہمارا موضوع معاشرے کے حساب سے ایک بڑا ریلیونٹ موضوع ہے, صبر. صبر کیا ہے؟ اور بغیر مزید تمہید باندھے ہوئے میں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے یہ سوال کروں گا, حضرت صبر کی کیا تعریف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بڑا ہی اہم کوسچن ہے. عام طور پر صبر کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, مشکل آ جائے, اسے برداشت کرنا اور اس پر آہو بکا نہ کرنا, یہ صبر کہلاتا ہے. لیکن صبر کی ایک دوسری ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جو چیزیں نفس چاہ رہا ہو اس سے اپنے آپ کو روکنا, یہ بھی صبر کہلاتا ہے.
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک مطلقاً ہمیں بات سمجھا دی کہ کسی معاملے میں بھی صبر کرو گے، اور صبر کرتے وقت اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں، تو یاد رکھنا کہ صبر کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم اپنا اجتماعی رویہ، انفرادی ہو یا اجتماعی رویہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جن باتوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ان باتوں میں ہم جلد بازی کرتے ہیں، اور جن باتوں میں ہمیں جلد بازی کرنی چاہیے ان باتوں میں ہم صبر اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا معاملہ اس وقت بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر علی عمران صاحب ایک بات شیئر کر رہے تھے، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ گارجین اخبار کا ایڈیٹر یہاں پر پاکستان وزٹ کے لیے آیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ریلوے ٹریک کی طرف آیا تو پھاٹک اس وقت بند تھا، تو اس نے دیکھا کہ تمام گاڑیاں رک گئیں، لیکن ایک شخص سائیکل سوار ہے، وہ کسی نہ کسی طرح نکل کر پٹریوں کی طرف آ گیا۔ جب وہ عین پٹری کی طرف پہنچا تو ٹرین بالکل سر کی جانب آئی، یعنی قریب آ گئی، تو اس نے کیا کیا کہ سائیکل اپنے ہاتھ میں پکڑی، اترا اور وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں عجیب و غریب منظر کہ پاکستانی قوم اپنے کام میں اتنی زیادہ محنتی ہے کہ اپنے کام پر جانا ہے، اور یہ اتنی جلدی کر رہا ہے کہ اپنی جان پر کھیل کر وہاں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ریلوے پھاٹک جو ہے کھل گیا، سب گاڑیاں آگے آئیں، تو میں نے اسی سائیکل والے کو دیکھا کہ آگے بندر کا تماشا ہو رہا ہے اور وہ سائیکل والا بڑے آرام سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو جن چیزوں میں ہمیں جلد بازی، شریعت کے کاموں میں ہمیں وقار کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ جلد بازی کرنی چاہیے، وہاں پر نہیں کرتے، اور جہاں پر صبر اختیار کرنا چاہیے وہاں صبر نہیں کرتے، وہاں جلد بازی کرتے ہیں، یا تو غصے کا اظہار ہوتا ہے تو پھر وہ بعد میں پچھتانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطالعہ کے اوقات میں شان و شوکت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت، ماشاءاللہ۔ آپ کے اس صبر کی جو تعریف ہے، اس سے دو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں۔ ایک تو جو آپ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور دوسری آپ نے جو فرمایا کہ نفس پر نہ چلنا، یہ صبر کی، میں کہہ سکتا ہوں کیا کہ یہ صبر کی اولا، بالکل بالکل، یہ صبر کی ایک اولا جب تصوف کی بات کریں گے تو پھر یہ نفس کو ہر چیز سے روکنا۔ شاہ صاحب، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، پہلے تو میں مفتی صاحب کی بات کا پہلا جز کہ صابرین کے ساتھ اللہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب اللہ میرے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ جس طرح کہ بلا مفتی صاحب نے پہلے تو صبر کی تعریف فرمائی کہ، اور یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں صبر ان تمنع نفسک علی رضا ربک، صبر یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو اپنے رب کی رضا پر روکے رکھے، یعنی اللہ کی رضا سے ہٹنے نہ دے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی جس طرح کہ بلا مفتی صاحب نے تفصیل سے بتلائی۔ دوسری بات یہ جو ارشاد فرمائی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ ہمیشہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ رب العالمین کی معاونت اس بندے کے ساتھ ہوگی جو اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی رضا پر روکے رکھے گا، کامیابی اسی کی ہوگی بالآخر۔ جیسے کہ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ اس کا پیش کیا کہ طائف کے بازار میں دیکھ لیجئے مصائب ہوئے کس درجے کے ہوئے، لیکن آپ نے صبر اختیار کیا، صبر کر گئے، اور اس کا نتیجہ کتنا میٹھا نکلا۔ اچھا، اسی طرح اولیاء کاملین کے آیات مقدسہ میں بھی ان کے بھی بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جس نے صبر کیا بالآخر اس کی کامیابی ہوئی۔ تو ان اللہ مع الصابرین کا ایک مفہوم یہ ہے، کثیر مفاہیم ہے اور کثیر معنی ہے، لیکن جو میں اس انتہائی قلیل وقت میں پیش کر رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میرے بھائی بہن گھر پہ بیٹھے ہیں اتنی زیادہ جنہوں نے قرآن کی تفاسیر نہیں پڑھی ہوئی، ہاں، ان کے لیے مطلق یہ بات ہے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو ہر حال کے اندر دنیا میں آخرت میں کامیابی آپ کو ملنے والی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اسے غم کیا ہے، مَلَّهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ، جس کا خدا ہو جاتا ہے کائنات ساری اس کی ہو جاتی ہے۔ جب صبر کرنے والے کے ساتھ خود اللہ ہی پاک کی طاقت آ گئی تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اسے مٹا سکے، جو اسے پسپا کر سکے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو تو ہر حال میں غلبہ تمہارا ہے، چونکہ تمہارے ساتھ پروردگار عالم کی نصرت شامل۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا، حضرت شاہ صاحب کی بات سن کے، علامہ تقی مہدوی صاحب، حضرت شاہ صاحب کی بات سن کے مجھے
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت کی بات کا ایک نقطہ یہ ہے کہ جس آدمی کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ، یعنی کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں ان حضرات گرامی کے جواب کے بعد کہ اگر کوئی کہ اگر اچھے اخلاق جو ہیں یہ بھی صبر کا حصہ ہیں کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق دکھائے؟ بالکل ہے. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صبر سے مراد یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے غصے کو ضبط کر لے؟ آدمی اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہمارے یہاں جملہ بڑا معروف ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس جملے کو ذرا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جلدی کا کام کس چیز کے اندر شیطان کا کام ہے. جلدی کا کام اگر عام امور کے اندر ہے تو صحیح ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ شیطان کا کام بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر اچھائی کے کاموں میں انسان جلدی کر رہا ہے تو یہی رحمان کا کام ہے، یہی بندہ رحمان کا کام ہے. کیونکہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ تذکرہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. جلدی کرو، سبقت اختیار کرو نیکی کے کام میں اور مغفرت حاصل کرنے کے اندر. تو جو صبر، وہ صبر کے جس کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے، جو اچھا صبر ہے وہ 3 مواقع پر ہوتا ہے. ایک صبر وہ ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، پریشانی آ گئی اور اس کا اختیار نہیں ہے اس کے اندر، کوئی زلزلہ آ گیا خدا نخواستہ، یا کسی گھر میں موت ہو گئی، یا کوئی مالی پریشانی ہو گئی جس میں اختیار نہیں ہے انسان کا، ایسے موقع پر صبر کرنا یہ ممدوح صبر قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جو نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کے وقت انسان کی خواہشات یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابھی آرام کرو، سو جاؤ، لیکن نہیں، انسان ایسی خواہشات کو دبا کر صبر کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے اور کھڑا ہو جائے، عبادات کی طرف آئے. اور عبادات میں صرف نماز نہیں ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی طرف آئے. تو یہ دوسرے مرحلے کا صبر ہے. تیسرے مرحلے کا صبر یہ ہے کہ کوئی حرام سامنے موجود ہو، اللہ خدا نہ خاصہ رشوت آرام سے جو ہے وہ انسان دے کر کام کروا سکتا ہے، رشوت لے کر کام کسی کا کر سکتا ہے، یا سود کا کام ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ سود لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان صبر کرے. وہ جو انسان کو شیطان بہکا رہا ہے کہ تیرا مال ہے، یہ تجھے مل سکتا ہے، ایسی چیزوں کو انسان نگلیکٹ کرتا ہوا پروردگار کے راستے پر قائم رہے، یہ تیسرے موقع کا اور یہ بہترین صبر ہے. اور حدیث شریف کا جملہ یہ ہے کہ جو پہلا صبر پہلے مرحلے کا اختیار کرتا ہے پروردگار اسے 300 نیکیاں دیتا ہے، جو دوسرے مرحلے کا صبر اختیار کرتا ہے پروردگار 600 نیکیاں دیتا ہے، جو آخری اور تیسرے مرحلے کا صبر اختیار کرتا ہے جو گناہ سامنے موجود ہو، خدا نہ خواستہ نگاہ حرام کا گناہ ہو، گانے سننے کا حرام ہو، موسیقی کا گناہ ہو، ان ساری چیزوں پر صبر کرتا ہے، یہ تیسرے مرحلے کا صبر ہے اور اس پر 900 نیکیاں پروردگار عطا کرتا ہے. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں الصبر صبران. صبر کو اگر ہم بالکل ہی خلاصہ کریں تو صبر 2 چیزوں کا نام ہے. الصبر عند المصیبت حسن جمیل، ایک مصیبت کے وقت صبر کرنا ہوتا ہے، یہ اچھا صبر ہے. وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے بہتر صبر یہ ہے کہ الصبر عندما حرم اللہ تعالی علیک، کہ پروردگار نے جو اختیار دیا ہے کہ یا عبادات کی طرف آئے یا محرمات سے بچے، ایسے کاموں پر صبر کرتا ہوا پروردگار کے راستے پر اگر رہتا ہے تو یہ بہترین صبر ہے. اور میں اس کی وجہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، بس ایک جملے کے اندر عرض کروں. حضرت میں آپ کو یہاں روکوں گا کیونکہ فوراً ہی اذان کا وقت ہے اور یہ ہم آپ سے ابھی انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پہ بات کریں گے. یہ میں نے آج ٹاپک اس لیے لیا کہ جب آپ مفتیان کرام گفتگو فرما رہے تھے کل بھی اور پرسوں بھی، تو میرا ایک دوست ہے، وہ ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس نے کہا تم لوگ اللہ کا شکر کرو، بڑی بڑی بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، تم لوگوں کے اوپر حال نہیں آتا، ہم ہر وقت امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھو صبر کس کو کہتے ہیں، ہم سے پوچھو حلال کمائی کیا ہوتی ہے، ہم سے پوچھو حرام سے بچنا کیا ہوتا ہے. ان حضرات گرامی سے انشاءاللہ العزیز ہم اذان کے بعد یہ بات ضرور پوچھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، پھر اذان فجر. ماہ رمضان یوں آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اذان کے بعد اپنے لیے دعا مانگا کرو. اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ دعا ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے. تو آئیں مل کے عافیت کی دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین. यूं आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, भूल रहा हूं जरा. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इतना मुस्कुरा क्यों रहे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो हैं? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अच्छा शेर है. आज रमजान मुबारक की कौन सी तारीख? आज जून की कौन सी तारीख? चलो इसी में काम पूरा हो गया. 19-20 का फर्क था, उसको भी 20-21 का फर्क कर दिया, 21. अच्छा जी, पहले तो ये बताएं कि इंग्लिश महीने में, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं ईस्वी साल, उसमें कितने दिन होते हैं? चलो भाई इसी में काम पूरा हो गया. कितने होते हैं भाई? 365. इस्लामी महीने में कितने साल होते हैं ये बताएं? 365 उसमें भी. चलो भाई इस्लामी महीने में कितने साल होते हैं ये बताएं भाई. हाँ जी 355. 354 होते हैं, लेकिन वो कह रही है बाजी रुकैया कह रही है हाँ एक ही बात है ना, बट ठीक है. पंखा चलाया, पंखा, वाहिद का पंखा, तालियां बजाएं इनके लिए भाई. क्या दिन है आज? क्या तारीख है? 21 जून. क्या खास बात है आज के दिन के बारे में? नहीं, वो तो 15 रमजान मुबारक के हवाले से ना, उनकी विलादत. मैं 21 जून के हवाले से कह रहा हूँ कि आज क्या खास बात है ये बताएंगी. और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से कहा है कि मुझे यकीन है सही बताएंगे. माइक भाई, माइक मैं पकड़ूंगा. हाँ पकड़ेंगे. बड़ा दिन होता है 21 जून, साल का सबसे बड़ा दिन होता है. क्या 36 घंटे का दिन है? नहीं ना, साल का सबसे बड़ा दिन होता है. कितने घंटे का दिन है? 21 जून 22 घंटे का. 22 घंटे का दिन है. आज रात नहीं होगी, 22 घंटे का दिन होगा. सबसे गर्म दिन होता है. तो महकमे मौसमियात में हो गया. आपको कैसे पता है? सबसे बड़ा दिन कितने घंटे का? आज का दिन 24 घंटे का नहीं होगा? 24 घंटे का होता है. तो बड़ा कैसे हुआ? दिन बड़ा होता है, दिन सबसे बड़ा. 21 जून जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 20 से 22 जून जो है वो साल के तवील तरीन दिन होते हैं. दुनिया के इस खित्ते में यानी कि पाकिस्तान में 21 जून साल का तवील तरीन दिन है. जबरदस्त, बिल्कुल ठीक. जून में गर्मियां भी बहुत हैं, गर्मियों में पंखे बहुत जरूरी हैं. वाहिद फैन चलाएं भाई. साल का मुख्तसर तरीन दिन कब होता है? मुख्तसर तरीन दिन. मुझे लगा जवाब नहीं देंगे, कुछ और बोलेंगे, है ना? मैं शक्लें देख के बता रहा हूँ कि कौन जवाब देगा और कौन फरमाइशी प्रोग्राम. माइक फिर मांगा माइक. आप पहले वही बात हैं? तो सुनिए. अरे तो मैं माइक की सिर्फ तो आगे किया कि बात सुनो. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ 11th और वो बहुत अच्छा होता है और मैं रेगुलर आपकी फैन हूँ. बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. और मुझे नात भी सुनानी है, प्लीज प्लीज प्लीज. तारीफ करके नात तुम मना नहीं कर सकते आपको? नहीं सुनानी हूँ, सुना रही. अच्छा सुना रही हूँ ना. अच्छा माइक तो मुझे पकड़ने दें आप. नात बस एक लाइन सुना दीजिएगा. नात का तो मना नहीं करता. अच्छा जल्दी जल्दी बस. हाँ चलें. बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाह. माइक मैंने पकड़ा. ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफा. सब एक दफा कहते हैं सुभान अल्लाह. भाई इनामात कितने हैं यार? आपको भी पंखे की बहुत जरूरत है, पंखे की बहुत जरूरत है आपको. 22 दिसंबर किसने कहा था? ये तो किसी ने नहीं कहा था, मैंने खुद ही जवाब बता दिया गलती से. भाई साइड एरिया है ना कराची का, साइड एरिया. ये साइड से क्या मुराद है? SITE साइड. अंकल को माइक दें. अरे ये किसका बच्चा है भाई? सिंध इंडस्ट्रियल एरिया. जी सर. सिंध इंडस्ट्रियल एरिया. सिंध इंडस्ट्रियल नहीं, S से आ गया सिंध, I से आ गया इंडस्ट्रियल, T और E से क्या आएगा? टेक्सटाइल. T से क्या आएगा? टेक्सटाइल नहीं. और E से क्या आएगा? साइट है ना, SITE. तो फिर E से स्टेट. सर ये आपका जवाब तकरीबन ठीक है. सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट. अंकल को मोबाइल दो. क्यों मोबाइल अंकल के लिए? बहुत सारी तालियां. गिफ्ट हैम्पर्स लाओ भाई. ये कुछ गोल्डन सन के गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि हैं आप लोगों के लिए. क्या हो गया? SBG के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं. बच्ची को दो, बच्ची को दो, बच्ची को दो. ये बच्चे खो जाएंगे, इनको बच्चों को पकड़ लें. अरे तुम तो इधर आओ, तुम बच्चे संभालने में लग जाओगे तो सेगमेंट कौन संभालेगा?
لو گفٹ ہیمپر نہیں لا رہا. ارے جلدی لاؤ بھائی, ٹائم نہیں ہے. ہیمانی کیا ہو گیا ہے؟ والنٹیئرز آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں, اس لیے سیگمنٹ میں 40 سیکنڈ اضافی لوں گا ان کے اختلافات کی وجہ سے. سر یہ آپ کے لیے, اوپر والوں سے پوچھتا ہوں میں, کوئی والنٹیئرز آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. السلام علیکم. ہیں آئے تھے, میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا. پشاور سے آئے تھے جی. کب آئے؟ میں نے آپ کو باہر سلام بھی کرا تھا. اگر کہاں آپ باہر؟ میں تو آفس سے باہر ہی نہیں گیا 10 دن سے. نہیں پرسوں. پرسوں بھی آئے تھے؟ نہیں پرسوں نہیں آیا تھا, آپ کو باہر میں نے بولا تھا. کتنا باہر, کہاں سے باہر, کیا سنم باجی کے شو میں جب آپ نکل رہے تھے وہاں سے. تو تم اس دن سنم باجی کے شو میں تھے؟ نہیں, میں اپنی سسٹر کو لینے آیا تھا. اچھا, تو کیا بتایا تھا مجھے؟ میں نے بولا تھا میں آپ کے شو کے لیے پشاور سے آیا ہوں. اچھا, تو بہت شکریہ آپ کا بھیا, پشاور سے آئے. کیسے آ گئے شو میں؟ بس شو اچھا لگتا ہے آپ کا جب یہاں. ذرا پشتو میں بول کے دکھاؤ, شو اچھا لگتا ہے. گنتی سنا دو مجھے. گنتی سنا, ہاں ہاں ہاں, پشتو میں بولو نا, پشاور سے آئے ہو بھائی. میں پڑھنے گیا ہوں پشاور, کوئی رہتا تھوڑی ہوں پشاور میں, اپنی خالہ کے گھر پہ پڑھنے گیا ہوں. اب خالہ ہو گئی پشاور کی؟ جی. خیر لوگ پشاور سے پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں, یہ کراچی سے پشاور چلا گیا پڑھنے کے لیے. پشتو میں کچھ تو آتا ہوگا نا یار, گنتی آتی ہے نا, سنا رہا ہوں نا. پشتو میں گنتی؟ جی. چلو کوئی الٹی سی بات نہیں کرنا. نہیں یہ نا تم کو ہمیں پتہ ہی نہیں, کچھ بھی کہہ دو. ہاں, یو دعا درے سلور پنجش, یو دعا درے شرور پنجش اکش. یو دوار سلور چلور پنجش. کیوں موبائل, تالیاں بجا دیں ان کے لیے. انہوں نے پشتو میں گنتی سنائی, فارسی میں کون سنائے گا؟ فارسی میں تم سناؤ گے؟ چلو وہاں آگے سنتا ہوں. اچھا بھائی, بھارت کی وزیر خارجہ کا نام بتائیں. بھارت کی وزیر خارجہ کا نام بتائیں گے بھائی مجید, اور بالکل صحیح بتائیں گے. مائک دو, مائک دو, مائک دو, مائک دو. ہاں بھائی, بھارت کی وزیر خارجہ کا نام سشما سوراج. ہاں, سشما زبردست, واحد کا پنکھا چلایا بھائی. تالیاں بجا, ارے پکڑ لو, تالیاں تو بجا دیں. بی بی سی کن الفاظ کا مخفف ہے؟ بی بی سی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بتائیں. بی بی سی انگلش. ہیں انگلش. ارے کیا, مائک تو مجھے پکڑنے دیں. انگلش. بی بی سی کن الفاظ کا مخفف ہے کہہ رہی ہیں؟ انگلش. کیا بی بی سی؟ اچھا بھائی, پہلے ذرا کچھ گفٹ ہیمپرز دے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کو. یہ کچھ زارا سافٹ کے گفٹ ہیمپرز ہیں. ویسے ایک بات ہے, آپ لوگوں کی یہاں آمد کی وجہ سے آپ لوگ بتائیں بڑی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور اس لیے ہم آپ لوگوں کے بہت خاص شکر گزار ہیں. ایک دفعہ ذرا اپنے لیے تالیاں بجا دیں آپ لوگ سب. یہ کچھ بلو سٹار جینز ہے, یہ بیٹا آپ کے لیے ہے. ارے یہ لے, یہ لے, یہ لے. اچھا جی, سیلفی پرام روک دو, سیلفی بناؤ بیٹا. بس اب بیٹھ, ارے بیٹھ بیٹا, بیٹھ جاؤ, بیٹھ. اچھا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ارے بیٹا میرا بچہ بیٹھ جاؤ پلیز پلیز. اچھا بی بی سی سے کیا مراد ہے بھائی بتائیں؟ بی بی سی کوئی نہیں بتا رہا. سی این این سے کیا مراد ہے؟ مائک دو. سی این این کسی کو بھی دے دو, سب ایک ہی خاندان کے. کسی کو بھی دو. ہاں, برٹش کیا برٹش, کیا بزنس کمیونیکیشن میں غلط. بی بی سی, مائک مائک دو بھائی. بی بی سی, بی بی سی سے کیا مراد ہے؟ برطانیہ کا چینل. برطانیہ, بی سے برطانیہ. بی بی سی سے مراد برطانیہ کا چینل. جنید بھائی, بی بی سی سے مراد برطانیہ کا چینل. یار کمال آدمی ہے. بی سے برطانیہ, دوسرے بی سے پھر برطانیہ, اور سی سے کا چینل. نہیں غلط, ان کو بلو سٹار جینز دیں بھائی. ہاں بی بی سی, شعر سنا. عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے, اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. اچھا بھائی, کیوں موبائل دے دو, اتنی دور سے آئے, کیوں موبائل دے دو. وہ پشاور سے آئے آپ؟ اور پشاور سے نہیں آئے, ہم گلشن سے آئے ہیں. ہم تو گلشن سے. گلشن زیادہ دور ہے یا پشاور؟ پشاور دور ہے. پشاور والے کو دیتے ہیں نا کیوں موبائل چاہیے. گلشن والوں کو استری دیں. ایس جی کی آئرن. بھائی گفٹ ہیمپرز والا کدھر ہے بھائی؟ گفٹ ہیمپرز تو لاؤ. اچھا جی, بی بی سی, بی بی سی مائک دیں بھائی. برٹش براڈ کاسٹ. برٹش براڈ کاسٹ نہیں, کمپلیٹ نہیں ہے جواب. اور بتاؤ کون بتائے گا؟ امی کی آنکھ میں ہاتھ مار دیا جلدی جلدی میں. ہاں بی بی سی, بی بی سی. ہاں برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, بالکل ٹھیک. ایس جی کی استری چلائیں. اور سی این این سے کیا مراد ہے؟ سی این این, سارے ٹی وی چینلز کا نام پوچھوں گا. سی این این, مائک دیں بھائی. گفٹ ہیمپر لاؤ. ایک سیکنڈ آپ ذرا جواب دیں, اس سے پہلے میں کچھ زارا سافٹ کے یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. یہ لائف بوائے سے ہاتھ دھوئیں, ہاتھ صاف ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے لائف بوائے سے. ہاں بھائی, سی این این, سی این این, کیبل نیوز نیٹ ورک. کیبل نیوز نیٹ ورک. کیوں موبائل دے وہی نے, تالیاں تو بجا دیں ان کے لیے. این ڈی یو سے کیا مراد ہے؟ این ڈی یو,
کوئی نہیں بتا رہا, چھوڑے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی. انورکس کے انورٹر کا سوال. ریڈ کراس سنا ہے آپ نے نام؟ ریڈ کراس, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا خطرہ؟ نہیں, کس چیز کا خطرہ بھائی؟ ریڈ کراس کا کسی. انکل نے صحیح جواب دیا, ہلال احمر. انورٹر دیں انکل کو بھائی, تالیاں بجا دیں. پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ جنگل, پاکستان کا سب سے بڑا جنگل. سر بتائیں, ویسے ہی بتا دیں. کیا بات ہے, زبردست. پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے چھانگا مانگا. انورک سے پنکھا دے کر آؤ, بہت دور ہے, مجھے رکشہ کرانا پڑے گا جانے کے لیے, تم جا کے دکھا آئے. کچھ اور گفٹ ہیمپر بھی لے آؤ بھائی. آخری ایک دو سوال پھر جنید جمشید صاحب علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی. چلے ناز سنا دیں پھر علماء کی طرف سے. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, عجب کا ادب کا مقام. جزاک اللہ. سب سبحان اللہ کہہ دیں بھائی ایک دفعہ. یہ سرما والا کے گفٹ ہیمپر ہیں آپ کے لیے, یہ ہے میرے بچے آپ کے لیے, اور یہ ہیں آپ کے لیے, اور ایک جزا کے چاول بھی دے دو بھائی. جنید جمشید صاحب بسم اللہ. جزاک اللہ خیرا. بی بی سی سے مراد جنید بھائی یاد رکھیے گا, برطانیہ کا چینل بی بی سی. بسم اللہ. ہمارا بھائی ہمارے جو آڈینس ہے شیر کی طرح ہے. جنگل کا شیر نہیں ہوتا, کچھ بھی کہہ دے کچھ بھی کر دے. ان کی ساری باتیں صحیح ہیں, اللہ خوش رکھے ان کو. حضرات گرامی, علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں کی مدد و نصرت کے لیے ہم نے ان حضرات کو روک لیا ہے. اور جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بے شمار خطوط اور بے شمار ہمیں مسائل لوگوں کی طرف سے آتے ہیں. ایک خط آیا ہے میرے پاس, اور میں علماء کرام کی مرضی سے اس خط کو پڑھنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کہ اچھا میرا خیال ہے کہیں میں نے اس کو رکھ دیا, میرا بھی ہاتھ لگے گا, میں ابھی آپ سے اس سے متعلق سوال کرتا ہوں. ہاں, جو مجھے خط تو مل نہیں رہا, جو اس سے مجھے متعلق ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بہن نے خط لکھا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ماں باپ سے محبت کا ذکر کیا جاتا ہے, احسان کا ذکر کیا جاتا ہے, ان سے تعلق کی بات کی جاتی ہے, لیکن اگر ماں باپ سب کے سامنے اور پوری زندگی اولاد میں فرق کریں, جس کی وجہ سے ہم 4-5 بہن بھائی ہیں, 3-4 یا 2-3 انتہائی بدزن ہیں والدین سے. میرے 2 بھائی ہیں, وہ گھر سے نکل جانا چاہتے ہیں, وہ اس انتظار میں کہ بڑے ہوں گھر سے نکل جائیں. گھر میں ہر وقت ایک عجیب سی حالت رہتی ہے. کیا اس کے بارے میں مفتی صاحب کیا ہے؟ جی عرض یہ سب سے پہلی تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس طرح کے ماں باپ کے جس طرح حقوق ہیں اولاد پر, تو اولاد پر بھی اپنا ماں باپ پر بھی حق ہے ٹھیک اولاد کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے جانا ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کا حق یہ ہے سب سے پہلے اولاد پر کہ جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام اچھا رکھے, پھر اس کی تربیت اچھی کرے. اچھا, اگر کوئی ماں باپ اچھی تربیت کریں گے تو یقیناً اولاد میں اچھے اثرات کا ظہور ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے حقوق بھی سمجھنا چاہیے. ماں باپ کو یقین کس طرح تربیت کرنی ہے. ہم ایک طرف تو بہت زیادہ توجہ کرواتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے سامنے نہ بولے, اونچی آواز میں نہ بولے, اور بالکل ہے بھی اسی طرح دین میں کہ اپنی ماں باپ کے سامنے آواز کو طرفوں نہیں دینی چاہیے, اونچا نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے پر یعنی اپنے کندھے بالکل جھکا دینے چاہیے. ماں باپ کو بھی دوسری طرف چاہیے. بہرحال یہ تو ایک ہوئی نبی علیہ السلام کی فرمان کی روشنی میں نے بات کی عرض کی ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اولاد کو بہرحال کسی طرح یہ حق نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اس طرح کا رویہ اختیار کرے جس طرح کہ بہن نے ارشاد فرمایا ہے.
جس طرح ہم پہلے کہہ رہے تھے صبر پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ اگر دوسرے کسی محلے میں اگر کوئی زیادتی کرے تو اس پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو اگر ماں باپ کی طرف سے کچھ زیادتی ہو جائے تو اس پر بھی بندے کو صبر کرنا چاہیے. اور دیکھیں اگر شرک کا حکم دیں تو ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑنے کا حکم دیں تو ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے مال لیتا ہے، خود کرتا بھی کچھ بھی نہیں ہے، کماتا بھی میں ہوں، اور مجھے کہتا ہے جب میں واپس آتا ہوں تو کہتا ہے مال مجھے دے دے. تو حضور علیہ السلام کے چہرہ اطہر کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا. تغیر لون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتا ومالک لابیک. آپ نے ارشاد فرمایا جی تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو، میری یہ تربیت نہیں ہے تمہیں، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اچھا اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو ماں کے حقوق بیان کیے، ننگے پاؤں مسجد نبوی سے دوڑتے ہوئے باہر نکل کے آ گئے اور صحابہ کرام کی جماعت پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. باہر جو آ کر دیکھا ایک بڑھیا عورت ہے جو اونٹنی پر ہے. آپ نے اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ رکھ کر اس کو نیچے اتروایا اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کا میں دودھ پیتا رہا ہوں بچپن میں، حلیمہ سعدیہ. تو پھر سگی ماں کا عالم کیا ہوگا، سگے باپ کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو دیکھیں، لیکن اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ہر حکم کی تابعداری کریں، اور جہاں پر ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ماں باپ صادر کرتے ہیں تو بہرحال صبر کریں، چونکہ جو مرتبہ ان کو اللہ نے دے دیا ہے سو انہی کو دیا ہے. وہ ماں کی حیثیت سے ہے، وہ باپ کی حیثیت سے ہے، اور والدین کا حق بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی سخت قسم کا گناہ نہیں ہے تو اس میں آپ کی بات مان لی. ایک رخ ہے یہ جی، ایک رخ، بسم اللہ الرحمن مطلب ایک رخ اس خاتون کا بھی تو ہے جس نے یہ خط لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایک رخ بیان فرمایا، تو اس کا دوسرا رخ بھی بالکل ہے. اچھا میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ اولاد اگر بدتمیز بنتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی، ریسپونسبل بھی کسی حد تک والدین ہوتے ہیں. والدین کے حقوق تو بیان ہو گئے، لیکن اولاد کے والدین پر جو حقوق ہیں ان کا عام طور پر ذکر بھی نہیں کیا جاتا. اچھا سب سے پہلے ہم نام رکھنے میں کوتاہیاں کرتے ہیں کہ جی نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو بڑا سا یعنی بالکل پاپولر نام ہو یا نیا نام ہو اور سب سے جداگانہ نام ہو. نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں، اس لیے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ عقیقہ اس بچے کا حق ہے، ہم اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں. پھر تیسری چیز حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو جو عطیہ کرتے ہیں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں. سب سے بہترین چیز یہ ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی فرمایا کہ والد اپنی اولاد کی جو تربیت کر رہا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک قیرات صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. تو والدین کی تربیت بے انتہا ضروری. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اولاد کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ والدین اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا نہیں ہے لیکن اولاد محسوس کر رہی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہے اسے جھٹکے اور اپنے والدین کی جو عزت اور احترام ہے اس کو قائم و دائم رکھیں. مفتی صاحب میں مانتا ہوں آپ کی بات، یہ ہر وقت کیسے جھٹکے؟ ہر وقت نہیں جھٹکا جا سکتا. کیسے ہر وقت جھٹکے؟ میں ایک حدیث پاک سنا دوں. ایک 15 سال سے وہ دیکھ رہی ہے عورت، 20 سال سے دیکھ رہی ہے وہ عورت، اس کے باوجود بھی صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. والدین اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے کہ ایک کے ساتھ پیار، دوسرے کے ساتھ پیار نہیں، تو وہ عند اللہ گناہگار ہوں گے، عند اللہ گناہگار ہوں گے. لیکن اولاد ان سے بدتمیزی نہیں کرے گی. حدیث پاک میں صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مجھے بہت تنگ کرتی ہے. آقا علیہ السلام خاموش رہے. 2 بار کہا، تیسری بار جب عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الزمہا، وہ جتنا بھی ظلم کرے تو حسن سلوک لازم پکڑ. اور ایک جملہ میں حضرت قبلہ کی عرض کر دوں، ساتھ ہی ملا دوں گفتگو کے ساتھ. رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماں باپ جو اپنی اولاد میں تفریق کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ ماخوذ ہوں گے. وہ ہاں بالکل، جو اپنی اولاد میں تفریق کرتے ہیں. رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد سے اس طرح پیار کرو کہ ہر ایک کو لگے کہ میرا باپ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو گفتگو میں نے سن لی. ایک منٹ مفتی صاحب, مجھے اب ایک پریکٹیکل جواب چاہیے اس کا. مجھے جواب نہیں, اچھا ہے جواب ان حضرات کا, اور ان کو اللہ رب العزت ان لوگوں کا اقبال بلند کرے. بالکل ان حضرات نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا ماشاءاللہ. اس عورت کا جو مسئلہ ہے صحیح, اس نے آخر میں پتہ کیا لکھا ہے؟ ایسا برا سلوک مائیں کرتی ہیں کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ اپنی ماں کے بارے میں لکھ رہی ہے. اپنے بیٹے سے رشتہ اور معصوم پوتا پوتی سے بھی رشتہ ختم, اور اتنا ستانا کہ کسی بات کو سننا ہی نہیں. ہمارا پیارا دین ایسی ماؤں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آج 15 رمضان المبارک کی تاریخ بھی ہے اور نواس رسول اور جگر گوش علی و بطول کی آج ولادت کی تاریخ بھی ہے, لہٰذا اس مناسبت سے بھی ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے کچھ تسبیح کے دانے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے حوالے کیے کہ یہ تقسیم کر دو حسن و حسین کے درمیان. تو وہ جو دانے تھے ان کی تعداد غالباً جو میرے ذہن میں 11 کی تعداد تھی. جب 5 دونوں بیٹوں نے اٹھا لیے تو جو آخری جو دانہ تھا جبرائیل امین نازل ہوئے اور اس دانے کے 2 حصے کیے تاکہ ان دونوں بیٹوں کے درمیان کوئی تفریق نہ ہونے پائے, اور آدھا حصہ امام حسن کے پاس اور آدھا حصہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا. اور تقریباً یہی واقعہ جناب ام المومنین جناب عائشہ کے سامنے بھی ایک پیش آیا تھا کہ جس میں پیغمبر اکرم نے 3 کھجوریں دی ایک خاتون کو, اور اس خاتون نے اپنے بیٹے کو پہلے تو ایک کھجور دے دی اور جو تیسری کھجور تھی اس کے 2 حصے کیے اور آدھا حصہ اپنے ایک بیٹے کو اور آدھا حصہ دوسرے بیٹے کو دیا. تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اس عورت پر جنت واجب ہو گئی, اس عورت کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے. تو جو تفریق نہیں کرتا ہے پروردگار نے اس کو یہ جزا دی ہے. اور یقیناً جس طریقے سے بات ہو بھی رہی ہے کہ جو تفریق کرنے والا ہے اس کو حساب و کتاب دینا ہے, اس کا احتساب ہونے والا ہے قیامت کے میدان میں. پھر میں یہاں پر عرض یہ کروں گا کہ جب بھی کوئی ایک سچویشن بیان ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جس پہلو کا خاتون نے تذکرہ کیا ہے سارا کا سارا ماجرا ویسا ہی ہو. بالکل صحیح فرمایا. اس کے اندر کچھ اور نکات بھی پوشیدہ ہوں گے کہ جس کا تذکرہ نہیں ہو سکا. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ماں کے جب بھی قریب جاتا ہے انسان تو جتنی ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے اور جتنا احسان کے ساتھ برتاؤ کر سکتا ہے ویسا کرے. جناب اوے سے کرنے کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جا رہے ہو ایک رسول کی زیارت کرنے کے لیے, رسول سے ملاقات کرنے کے لیے, تو جیسا وہ کہے ویسا کرنا. کہا کہ نہیں, میرے پاس آ جانا, میرے پاس جلدی سے پہنچ جانا. لہٰذا وہ 2 گھنٹے کے لیے رکتے ہیں اور اس 2 گھنٹے کے دوران پیغمبر مدینے میں نہیں ہوتے. تو ماں کی اطاعت کرتے ہوئے فوراً سے اور پیغمبر کی ملاقات کو چھوڑ کر ماں کی اطاعت کے اندر فوراً یمن تشریف لے جاتے ہیں. اور جب پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں تو عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں. 2 قسم کی روایتیں ہیں. ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کی جانب سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ کہ ماں اگر تفریق نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے جنت, اور اگر اولاد اطاعت کرتی ہے اپنے ماں کی تو اس کے لیے جنت. اور دوسری جگہ پر جملہ یہ آیا ہے کہ میں یمن کی جانب سے عرش الہی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو یقیناً ماں کے جو اگر اذیتیں بھی تکلیفیں بھی جو اس سے دی ہے وہ اپنے مقام پر, لیکن ایک زحمت ایسی ہے کہ جو ماں نے برداشت کی اور دنیا میں کسی شخص نے اس کے لیے برداشت نہیں کی ہے. جو شکم میں اسے رکھا ہے وہ تکلیف کسی اور شخص نے برداشت نہیں کی سوائے اس کی ماں کے. بالکل قرآن مجید نے بطور خاص اس کا جب تذکرہ کیا ہے تو یقیناً ماں کا احترام اور ماں کی عزت ضرور کرنا چاہیے. قبلہ کے بات کے ساتھ ایک بات حضرت کی بات کے ساتھ بھی کر دوں کہ وہ جو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے نا تو انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی. وہ بھی حب مصطفیٰ میں اطاعت ماں کر رہے تھے. انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اپنے ایک صحابی کو کہ تو میرے ساتھ حج کرنے کے لیے نہ جا, تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں, تو ان کی خدمت کر تو اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. ہاں بے شک حج کے لیے. اور پھر وہ اسی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ ملا کہ حضور نے فرمایا انی لاجد ریح الرحمن من الجمن, میں یمن سے رحمان کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. اس میں ایک اور سوال نکلتا ہے کہ بعض اوقات اولاد میں لڑکیوں کو محروم کیا جاتا ہے, لڑکوں کو زیادہ دیا جاتا ہے.
یہ بھی تفریق عام طور پر ہوتی ہے، تو والدین کو ایسی تفریق بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی، اس کا شوہر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنے اس بیٹے کو کچھ دینا چاہتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور اولاد ہے؟ عرض کی بالکل ہے، ان کو بھی یہی دے رہی ہو جو اس کو دے رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، تو فرمایا کہ فلا تشہدینی علی جور، تو مجھے ظلم پر گواہ بنا رہی ہے، ظلم پر گواہ مت بنا۔ تو تمام اولاد کو برابر دینا چاہیے، برابر عطیہ دینا چاہیے، بلکہ لڑکی ہو تو اسے بڑھا کر بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ آپ کی ماں اگر آپ کے ساتھ غلط رویہ یا تفریق کر رہی ہے، وہ عند اللہ گناہگار ضرور ہوگی، لیکن آپ اپنے رویے میں کمی نہ لانے دیں، آپ گناہگار نہ بنیں۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جنید بھائی، علماء کرام کا یہی حق ہے کہ وہ حق بات کو واضح کر دیں۔ جس طرح آپ نے سوال کیا، یقیناً اگر ماں باپ وہ سن رہے ہیں اس بہن کے خاتون کے یا دیگر جتنے بھی یہاں پر سننے والے ہیں، وہ یہ بات جن تک پہنچ رہی ہے، ماں باپ کی حیثیت سے وہ ہیں، انہیں اپنے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے، کل قیامت کے دن ان کو جواب دینا ہے۔ بہن اگر سن رہی ہیں تو بہن صبر کریں، اگر ان کے ماں باپ سن رہے ہیں تو وہ اپنے حقوق کو پورا کریں تاکہ انہیں بھی اللہ سبحانہ اپنے فضل سے نوازے اور ہماری بات بھی صحیح تک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ماں ہے، باپ ہے، خدا را دنیا کی زندگی ایسے پیار سے ان کے ساتھ گزار لو۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے انشکر لی ولوالدیک، میرا جتنا میرا شکر مانتے ہو نا اتنا ہی شکر اپنے والدین کا بھی مانو، یعنی میرے شکر کے بعد اپنے ماں باپ کا شکر۔ تو اس لیے اف نہیں کر سکتے، کر لو برداشت۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں جلدی سے، یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، تو یہ نکتے کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اف کس بات پر کہیں گے آپ؟ ان کی مرضی کے مطابق اگر فیصلے ہو رہے ہوں اولاد کے تو کوئی اف کرے گا، جب تمہاری مرضی کے مطابق وہ کوئی بات کر لیں تمہیں اچھی نہ لگے، اب اف تک نہ کہو تاکہ تمہیں اللہ پاک اجر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جیسے بھی بات دیکھی ہے کہ جنید بھائی نے چپکے سے کام کیا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس پر آپ دیکھیں کیا لگا ہوا ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آپ لوگ سینے پہ لگاتے ہیں، میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو سر پہ رکھنے کی جگہ ہے، تو اس لیے میں نے خاص یہ ٹوپی بنائی، اس پر نالین مبارک جزاک اللہ کر کے اس کو وہ چلے سینے پہ لگے سر پہ رہے، نالین سرکار کی رہے، کیا بات، پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ میں تو ہمارے پاس ہے کیا جی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ کے نبی کو دکھا کر اپنی شفاعت کی درخواست کریں گے۔ اور جیسے ابھی تقی بھائی فرما رہے تھے کہ آج سیدنا حضرت امام حسن کی ولادت کا دن ہے، تو وہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی، پھر آپ حضرات سے پھر میں بولوں گا کہ کسی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے، تو فرمایا کہ رات کے وقت مجھ سے آگے چلتا ہے کیونکہ رات کے وقت دشمن آگے سے حملہ کرتا ہے، دن کے وقت میرے پیچھے چلتا ہے کیونکہ دن کے وقت دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے، روٹی کے یا بوٹی کے اس ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگاتا جس پر امید ہو کہ باپ کو پسند ہے، گھر کی چھت کے اوپر نہیں جاتا کہ میرے قدم باپ کے سر سے اونچے نہ ہو جائیں، یہ ہے میرا بیٹا حسن۔ تو آج وقت کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے، میری درخواست ہوگی 1 منٹ بڑھا دینا، کیونکہ ان حضرات کی تعریف سن کے ہی جو سرور ملتا ہے وہ ایک اور ہی بات ہے۔ مفتی صاحب آپ سے پھر آپ سے اور پھر آپ سے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقبات میں سے کچھ سننا چاہتا ہوں، کچھ آپ فرما دیجئے، کچھ آپ فرما دیں، کچھ آپ فرما دیں۔ اختصار کے ساتھ کہوں گا کہ جو آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں، تو پھر پادری نے کیا کہا تھا کہ دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر مباہلہ کیا تو میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو قیامت تک کوئی عیسائی روئے زمین پر باقی نہیں بچے گا۔ عجیب حدیث پاک میں الحسن والحسین ہما ریحانتی
فی الدنیا کی دونوں کے دونوں دنیا میں میری خوشبوئیں ہیں اور یہ دونوں کے دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ایک اختصار کے ساتھ واقعہ عرض کروں گا جس سے کئی علماء نے لکھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ تختی لکھ کر لائے اور سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی کہ نانا جان بتائیے کس کی تختی اچھی ہے. آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا, فرمایا کہ جاؤ اپنے والد گرامی کے پاس جاؤ. ان کے پاس گئے, انہوں نے بھی کسی کا دل نہیں توڑا. کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ, ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. اور اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اب ایسا ہوگا کہ ایک سیب کو اچھالا جائے, جس کی تختی پر وہ سیب گرے گا اس کی تختی زیادہ اچھی ہے. اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ سیب کو اچھالا گیا تو سیب فضا میں دو ٹکڑے ہوا, ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پر گرا اور دوسرا حصہ امام حسین کی تختی پر گرا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بھی یہ منظور نہیں کہ دونوں میں سے کسی کا دل توڑا جائے, دونوں کا دل رکھا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا یہ بیٹا سید ہے, سردار ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب لب نہیں کھلتا جب تک کہ ہمارا اشارہ نہیں پاتا. تو یہ حکم بھی جو میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ بھی رحمت عالم جانے جانا نے ارشاد فرمایا. حضور علیہ السلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربہ. یہ فرشتہ ہے جو میرے پاس آیا, اس نے اپنے رب سے اجازت دی ہے. کس بات کی؟ ان یسلم علی و یبشرنی بان فاطمہ سیدۃ النساء آل جنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب آل جنہ. یعنی حضور نے فرمایا یہ فرشتہ کبھی زندگی میں زمین پر نہیں اترا, آج صرف مجھے سلام کر کے یہ بتانے آیا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک بات, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس درجے کا ادب و احترام کرتے تھے صحابہ کرام, چونکہ ایک اور وصف تھا آپ میں جو پوری امت میں کسی کے اندر موجود نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ آپ ناب سے لے کر سر عطر تک شبیہ مصطفیٰ ہیں. جو شخص بھی رسول پاک کو دیکھنے کے بعد حضرت حسن کو دیکھتا تو حضور کی جھلک نظر آتی, بلکہ یہاں تک کہ حضرت خلیفہ اول حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گلی کے اندر تنگ گلی ہے, مدینے میں پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور انہوں نے اچانک روک لیا حضرت حسن کو, کہا سیدی رکیے. تو وہ رک گئے, پیچھے پلٹ کے دیکھا, کہا امیر المومنین مجھے کہا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا. کہنے لگے آج مجھے میرے محبوب آقا کے عشق اور محبت نے تڑپا دیا اور میں رو رہا تھا ان کے تصور میں. جی چاہتا تھا کہ بظاہر حضور کے سامنے چلا جاؤں, کوئی اور چارہ نظر نہیں آیا, تیرے پیچھے اس لیے آیا ہوں کہ تیری صورت میں صورت مصطفیٰ نظر آتی ہے. اچھا, یہی حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دینے کے لیے جب پہلا خطبہ خلافت کے بعد ارشاد فرمانے لگے, مولا علی صاحب نے بیٹھے ہوئے, حضرت امام حسن آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے صرف ابھی اتنا کہا الحمدللہ. یہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کے دل میں کتنی عزت ہے حضرت امام حسن کی. آپ نے کہا الحمدللہ. حضرت امام حسن اٹھے, بچپنے کا عالم ہے, اور اٹھ کر کہا کہ آپ اتریے, یہ ممبر میرے نانا کا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسی لمحے ممبر سے نیچے اتر آئے اور آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. پوری مسجد میں لوگوں نے گریا شروع ہو گیا, لوگوں نے رونا شروع کر دیا. حضرت علی اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے امیر المومنین یہ نہ سوچئے گا کہ میں نے حسن کو یہ بات بتائی ہے یا یہ سمجھائی ہے کہ ابو بکر کو ممبر سے نیچے اتارو. تو حضرت ابو بکر صدیق رو کر کیا کہنے لگے بھائی علی میں ممبر سے اتر کر شہزادے کو ڈانٹنے نہیں آیا, بلکہ میں اس بات کا اعتراف کرنے آیا ہوں شہزادے تو نے سچ کہا ہے, یہ ممبر بھی تیرے نانا کا ہے, یہ غلام بھی تیرے نانا کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں. امام حسن باہر آتے ہیں اور ان کے بیٹے کو دروازے پر دیکھتے ہیں, لوگ کے واپس چلے جاتے ہیں اور واپس جا کر وہ اپنے گھر میں حضرت عمر فاروق باہر نکلتے ہیں, پوچھتے ہیں کوئی آیا تو نہیں تھا. کہا وہ آئے تھے جو علی کے بیٹے حسن ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے چپل نہیں پہنی پاؤں میں اور دوڑتے ہوئے گئے, اور جب ڈھونڈ کر حضرت امام حسن کے دروازے کو بجایا جہاں پر آپ قیام تھا, اس لمحے آپ باہر نکلے تو آپ نے فرمایا سیدی آپ تشریف لائے, اندر کیوں نہیں تشریف فرما ہوئے آپ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسن نے, آپ مصروف تھے, بیٹا باہر کھڑا تھا, میں نے کہا گفتگو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, تو واپس آ گیا. یہ جملہ سننے کی دیر تھی امیر المومنین عمر فاروق کی. یوں اپنے سر کا امامہ اتارا جیسے میں نے اتارا ہے, ایسے اپنے سر کا امامہ اتارا اور اتار کر کہنے لگے انظر یا سیدی الی راسی, اے میرے سردار میرے سر کو دیکھیں.
یہ بال اللہ کے اگائے ہوئے ہیں اور آپ کے صدقے میں اگائے ہوئے ہیں میرے سر کے بال. اور کسی کو اجازت مانگنے کی ضرورت ہو سکتی ہے مگر حسن اور حسین کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں. تو یہ مرتبہ اور مقام ہے آپ کا عند اللہ. اللہ اکبر. میرے حضرت ہمارے دلوں کو گرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ السلام کا جب تذکرہ ہے تو میں عرض کروں گا کہ ان کی ولادت مبارک، چونکہ آج ولادت کا دن ہے، تو سن 3 ہجری کو ولادت ہوئی اور پیغمبر کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ سن 10 ہجری یا سن 11 ہجری بیان کی گئی. یہ 7 برس کی زندگی ہے جو پیغمبر کے ہمراہ گزاری ہے، اور قرآن مجید جتنا بھی نازل ہوا ہے اسی 7 برس کی عمر میں نازل ہوا ہے. تو اس پیریڈ کے دوران وہ ساری آیتیں ان کی شان میں اتری ہیں کہ سورہ دہر بھی ان کی شان میں اتر رہا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ابھی بلوغت کی جو عام بلوغت کی عمر ہوتی ہے اس عمر تک بھی نہیں پہنچے، لیکن اس کے باوجود 3 دن اپنا کھانا یتیم، مسکین اور اسیر کو دیا. اور پھر آیہ مودت کے اندر بھی شامل ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیونکہ قربہ میں سب سے زیادہ نزدیک تو یہی ہیں. اور پھر إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تو چادر کسا کے اندر اور چادر تطہیر کے اندر یہی 5 ہستیاں تھیں کہ جو موجود ہیں جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. اور پھر سورہ کوثر بھی جو حقیقت میں جس کے جو مقابلہ ہے دشمن کا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ہے کہ جو ابتر رہے گا. تو وہاں پر مرد اور ایک بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نسل رسول کو آگے بڑھائے. تو نسل رسول کو آگے بڑھانے کے لیے جو سب سے پہلا بیٹا پروردگار نے عطا کیا وہ امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں عطا کیا. اور یہ نام بھی خود پروردگار عالم نے رکھا کہ پیغمبر اکرم نے نہیں کہا کہ میں اپنی مرضی سے نام رکھ رہا ہوں. علی مرتضیٰ نے، فاطمہ زہرا نے نہیں کہا کہ ہم اپنی مرضی سے رکھ رہے ہیں. یہ نام تو پہلے تھے بھی نہیں. یہ نام ایسے ہیں کہ جو جناب موسیٰ کے جو بیٹے تھے جناب شبر اور جناب شبیر یا شبیر، ان کے نام پر شبر یا شبیر یا شبیر، یہ جو نام ہے ان کے نام پر جو عربی میں بنتا ہے حسن اور حسین رکھے گئے. یہ نام بھی پروردگار کی طرف سے عطا کردہ تھے. اور پھر میں یہاں پر عرض کروں گا جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ مباہلہ کے میدان میں یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں کہ جو گئے ہیں، تو قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. یہ بیٹے کس کے بیٹے ہیں؟ یہ پیغمبر اکرم کے بیٹے ہیں. ایک طرف سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بیٹے ہیں، دوسری طرف سے قرآن سورہ احزاب کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے. جب باپ نہیں ہے تو بیٹے کیسے آ گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن خود آگے کہہ رہا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ پیغمبر اپنی ذات میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جو منصب ہے رسالت کا اور نبوت کا وہ ان کے پاس موجود ہے. چنانچہ جو یہ بیٹے میدان مباہلہ میں گئے ہیں یہ رسالت کے بیٹے ہیں، یہ نبوت کے بیٹے ہیں، یہ نبوت کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اسی لیے پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا حسن منی و انا منہ، میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہے. میں نے حسن کو اگر جنم دیا ہے تو حسن میرے دین کو بچانے والے ہوں گے. اور جو بات کی تھی وہ اس کے لیے شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ حسن کو دیکھ کر مہر نبوت پر کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں. حضرت وہ وقت ختم ہو رہا ہے، بس مجھے ایک حدیث پڑھنے دیں کہ جو بیٹوں کا حضرت نے فرمایا نا، تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ و ان اللہ تعالیٰ ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کے صلب سے پیدا کیا ہے، مگر مجھ محمد کی اولاد کو اللہ نے علی کے صلب سے پیدا کیا ہے. اس کی جزائے خیر دے حضرت. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ رب العزت ان حضرات کے علم کو بھی بڑھائے اور ہمیں ان حضرات کے علم سے بار بار نفع لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اب اجازت لیں گے افطار کی ٹرانسمیشن تک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا